السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ مجلس بچاؤ تحریک جو ہے جو آندھرا اور تلنگانہ میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں ون آف دا پارٹنر ہے۔ اور جیسے ہی یہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل آئی تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے جو کنوینر ہے جناب مشتاق ملک صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی، اور اس میٹنگ میں جو ہے کہ تمام کو دعوت دی گئی تھی، تمام کو، یعنی انکلوڈنگ مجلس اتحاد المسلمین سے بھی دعوت دی گئی تھی۔ خود جناب مشتاق ملک صاحب نے ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ MLA سے پرسنلی فون پہ بھی بات کیا، دعوت نامہ بھیجا۔ اب اجلاس ہوا، ہم کو بھی دعوت نامہ دیے تھے، ہم بھی گئے تھے۔ اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ جو CAB بل پیش کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم کو احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف نہ مسلمانوں کے خلاف میں ہے بلکہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا قتل عام کیا جا رہا ہے اس میں۔ اب دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس میں جو ہے پورے آندھرا اور تلنگانہ میں احتجاج کرنا، ایک 1 ملین مارچ کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو پھر دوسری میٹنگ، یعنی یہ 1 ملین مارچ کی ڈیٹ کو طے کرنے کے لیے دوسری میٹنگ خواجہ مینشن ماساب ٹینک پہ طے کی گئی تھی۔ پھر دوسری میٹنگ کے وقت بھی مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسمبلی اور ان کے صدر کو دعوت دی گئی تھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے۔ دوسری میٹنگ میں بھی وہ لوگ حاضر نہیں ہوئے۔ ہمارا جو 28 کا جو پروگرام تھا، 26 کے دن جو ہے شہر کے کوتوال صاحب جناب انجنی کمار صاحب کمشنر اس مسئلے پر جو ہے ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ کوئی پرمیشن نہیں دیا گیا۔ تو ہم لوگ جو ہے 26 تاریخ کے دن ہی کمشنر صاحب سے ملے۔ ملنے کے بعد میں کمشنر صاحب نے یہ کہا کہ کوئی 2 یا 3 مقامات آپ بتائیے نیکلس روڈ چھوڑ کر۔ تو ہم نے ان پر ہی چھوڑ دیا۔ 2 بجے تک گفتگو ہوئی، بڑے خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی۔ بولے کہ نہیں، احتجاج جو ہے ہر کسی کا جمہوری حق ہے، آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس احتجاج کو، سارے دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، اور BJP رولنگ سٹیٹس میں بھی احتجاج کا پرمیشن دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں تو حکومت جو ہے کہ ہماری KCR صاحب کی گورنمنٹ کلیئرلی اپنا سٹینڈ بول دی ہے۔ CAB بل کے خلاف میں اچانک کیا ہوا کہ کچھ نوجوان ہمارے مولانا جعفر پاشا صاحب کے پاس گئے۔ جانے کے بعد میں یہ بولے کہ علماء مشائخین کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے بھی کوئی ایسا احتجاجی پروگرام نہیں کیا جا رہا ہے، ہم کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو مولانا نے ان نوجوانوں کے پریشر میں آ کے ایک احتجاج کرنے کا وعدہ کیا، اور ایک تاریخ کا بھی اعلان کیا گیا سوشل میڈیا کے دوارا۔ جیسا ہی مولانا جعفر پاشا صاحب کا اعلان آیا، اچانک سے یہ ہوا کہ دارالسلام میں ایک جلسے کا اعلان کیا گیا، اور مسلم ایکشن کمیٹی بول کے ایک اعلان کیا گیا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو بھی لوگ تھے ان کو کسی کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا دارالسلام کے جلسے کا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ بھائی سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہے، سب مل کے اس مسئلے پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ بہت ہی منظم انداز میں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ جلسہ ہو گیا۔ وہ جلسہ جو ہے CAB کے خلاف میں کم تھا، اپنی پرسنل آئیڈینٹی، اپنی پرسنل شہرت کے لیے وہ جلسہ کیا گیا۔ جتنے لوگوں کو بلایا گیا جلسے میں، ان کو جو ہے ایک محدود لائن دیا گیا بات کرنے کے لیے۔ کسی کو تعریف، اسد کو شیر کہا گیا، کسی کو کچھ کہا گیا اس میں، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے، جیسا ہمارے تبلیغی ہمارے جماعت اسلامی حامد محمد خان صاحب ہے، ادھر بھی تھے، انہوں ادھر بھی جا رہے تھے، ہم کو اعتراض نہیں کیے، ہمارے کنوینر کو اعتراض نہیں کیے۔ کچھ لوگ جو ہے مسلم ایکشن کمیٹی بننے کے بعد میں جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں نہیں آنے لگے، ڈر گئے وہ لوگ۔ تو 26 تاریخ کے دن ہم لوگ جب کمشنر سے ملے 2 بجے، ہمارے کو یہ بولے کہ آپ کی شام تک ہم پرمیشن کلیئر کر کے دے دیں گے۔ 27 کے دن جو ہے پھر سے ایک ٹویٹ آیا کمشنر صاحب کا کہ بھائی ہم سختی سے ایکشن لیں گے اگر ایسا واقعہ پیش آئے گا تو۔
ہم 27 کے دن پھر کمشنر آف پولیس سے ربط قائم کر کے ان کو سوال کیے کہ صاحب آج سے کچھ دن پہلے جو ہے دارالسلام میں ایک جلسہ ہوا، آپ اس کی اجازت دیے، اور کچھ دن پہلے جو ہے RSS کی پریڈ بھی ہوئی شہر میں. تو کمشنر آف پولیس سے کچھ پریس والے سوال کیے تو کمشنر آف پولیس انجنی کمار نے یہ کہا کہ RSS کی جو پریڈ ہوئی تھی یہ پریڈ جو ہے میرے ایریا میں نہیں بلکہ راچا کنڈا میں ہوئی. یعنی کمشنر آف پولیس یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلی آنکھ بند کر کے دودھ پی تو کوئی دیکھتے نہیں. نلگنڈا بس اسٹاپ سے پورے سوشل میڈیا میں، خود میرے فیس بک پہ ٹویٹر پہ میں کمشنر آف پولیس کو ٹیگ کیا. نلگنڈا بس اسٹاپ سے جو پریڈ چالو ہو کے دلسو نگر ڈی مارٹ سے لے کے آپ کے باورچی ہوٹل اور گئے. پھر اس کے 2 دن کے بعد میں NVVS پربھاکر ایکس MLA جو ہے LV نگر کے، انہوں ایک مارچ نکال، یعنی CAA کے فیور میں ایک جلوس نکالے انہوں بغیر پرمیشن. تو ایک طرف مجلس اتحاد المسلمین کو آپ پرمیشن دیے، دوسری طرف آپ جو ہے RSS کو ریلی کا اجازت دے رہے ہیں، BJP کے ایکس MLA کو آپ اجازت دے رہے ہیں ریلی نکالنے کا. تو ہم سمجھ گئے کہ بھائی کمشنر آف پولیس کسی دباؤ میں ہوں گے اور یہ ایکشن لے رہے ہیں. ہم لوگ کیا کیے کہ فوری جو ہے امیڈیٹ ہائی کورٹ سے اپروچ ہوئی. تو ہائی کورٹ میں جو ہے کہ ہمارے کو اس دن یعنی 26 تاریخ کے دن ہمارے کو کچھ ریلیف نہیں ملا. ہائی کورٹ جو ہے 31 تاریخ کے دن اس کی سنوائی کرنے کی تاریخ لگائی. 31 تاریخ کے دن یہ ہوا کہ ہائی کورٹ میں سے فائل لاپتہ ہو گئی اور نمبر آیا 1100 چلر کچھ نمبر آیا. ہمارے جو وکیل صاحب تھے میر مسعود علی خان صاحب نے بہت ہنگامہ کیا ہائی کورٹ میں. پورے وکلا جمع ہو گئے اور کچھ فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والے بھی کچھ وکلا وہاں پر جمع ہو گئے کہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کو پرمیشن ملتا یا نہیں ملتا. ہائی کورٹ نے بڑی سنجیدگی سے ہمارے پیٹیشن پہ غور کرتے ہوئے یہ کہا کہ احتجاج کرنا جمہوری حق ہے اور یہ تمام باتیں کی گئی. اس کے بعد میں درخواست دوبارہ پولیس کمشنر سے دینے کی اپیل کی. ہم پھر سے فریش اپلیکیشن کی دیے اور پھر سے جو ہے HMDA کو 11,000 روپے بنے جو نکلیس روڈ پہ پیپلز پلازا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ بھائی ہم کو یہ یقین تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ آنے والے ہیں اور سارے ہندوستان میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ بھائی پورے جگہ احتجاج ہو رہا. حیدرآباد جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا پایا تخت ہے حیدرآباد. آپ دیکھیے جب گجرات کا واقعہ ہوا تو یہ حیدرآباد کے لوگ 2-3 کروڑ روپے جمع کر کے بھیجے. پھر اس کے بعد میں کشمیر میں زلزلہ آیا تو ہم حیدرآبادی لوگ آگے بڑھے. آخر حیدرآباد کیوں خاموش ہے؟ پورے گلف سے مجھے فون آ رہے تھے، امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے کئی لوگ مجھے فون کر رہے تھے. اب بعد میں یہ ہوا کہ ہم پھر سے پولیس کمشنر کرنے گئے اور 4 تاریخ کے دن ملین مارچ کا اعلان کرے. 2 تاریخ سے پھر پولیس کمشنر شروع کر دیا ٹویٹ کرنا، میسجاں کرنا. 3 تاریخ کے دن ہمارے کو پرمیشن کی کاپی شام میں 6 بجے بلا کے دیے. درخواست گزار پوچھ رہا 1 ملین مارچ اور کمشنر صاحب ہمارے کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ کو ہم جو ہے دھرنا پروٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں، should not assemble more than 1,000 لوگ بولے. اب آپ بتائیے کہ کیا کمشنر آف پولیس خود بدماشی کر رہے تھے؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. کہیں نہ کہیں ان کو کوئی فرقہ پرست عناصر کا دباؤ تھا، BJP RSS کا. اچھا پھر اس درمیان یہ ہوا کہ اسی دھرنا چوک پہ کشن ریڈی صاحب کی قیادت میں تلنگانہ BJP والے ایک پروٹیسٹ میٹنگ کرے، جلوس نکالے، ریلی نکالے. مشیر آباد سے ایک ریلی نکلی لکشمن صاحب کی صدارت میں، راجا سنگھ کی صدارت میں ایک گوشا محل سے ریلی نکلی. تو کمشنر آف پولیس آنکھ موچ کے رہ گئے. وہ جو ٹویٹ ہو رہا تھا ہمارے خلاف میں، وہ ٹویٹ BJP کے خلاف میں نہیں دیکھنے میں آیا. اب یہ ہوا کہ اب ہم تو سر پہ کفن بن کے نکلے ہوئے تھے کہ جو ہوتا دیکھیں گے بول کے. تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت رکھا، ہماری نیت کو دیکھا اللہ تعالیٰ کہ باوجود اس کے کہ آپ دیکھیے ہندوستان کی تاریخ ہے، جو بھی ملین مارچ ہوتا یا جو بھی پروٹیسٹ ہوتا وہاں کہیں نہ کہیں تشدد ہوتا، فرقہ وارانہ فسادات ہوتے. خود ہندوستان میں مختلف جگہ پہ جو CAA کے خلاف میں جو ہو رہا. اب یہ ہوا کہ وہ بہت بڑا کامیاب ہوا، ایک پتھر نہیں، ایک واقعہ پیش نہیں آیا کوئی. تو اب پولیس کمشنر صاحب جو ہے بدلے کی بھاونا غصے میں آ گئے کہ تم اتنی پبلک کیسا جمع کرے. BJP کو خوش کرنے، RSS کو خوش کرنے، MIM کو خوش کرنے 25 کیسز ڈالے.
ऑर्गेनाइजर्स पे तारीख में, आंध्र प्रदेश की तारीख में, तेलंगाना की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में, तेलंगाना एजुटेशन की तारीख में कोई ऐसा प्रोटेस्ट होने के बाद में 25 केसेस आज तक नहीं डाले और सब में टारगेट करे जनाब मुश्ताक मलिक साहब को। तो उनका मकसद ये है पुलिस का कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर के फॉलोअर दिख रहे हैं। योगी साहब जो है उन्होंने मुसलमानों का जो तशद्दुद हुआ था, पुलिस फायरिंग में मुसलमान मर गए 8, बोले कि मैं बदला लूंगा बोले। तो आप बताइए कि एक चीफ मिनिस्टर होते हुए ऐसी गुफ्तगू करना इतने बड़े तख्त पर बैठ के, तो और कमिश्नर ऑफ पुलिस का भी बदले की भावना में उससे में आ गए। तो 25 केसेस बुक करे, आप बताइए आप कि 25 केसेस बुक करने से होता क्या, बताइए आप। अब उसमें केसेस में कई लैकुना है, कई ऐसे मुकामात है, बच्चा गाड़ी लेके जा रहा बाप के नाम पे है, बाप सऊदी में काम कर रहा, बाप के नाम पे FIR इश्यू कर दिए। और ट्रैफिक कंजेशन बोल रहे, ट्रैफिक वाले कंप्लेंट देना, लॉ एंड ऑर्डर वाले उसमें कैसा कंप्लेंट देते बताइए आप। खैर ये एक अदालती जंग है, हम बराबर जाएंगे, हम डरने घबराने वाले नहीं है। ऐसे कई कमिश्नर आए और कई कमिश्नर चले गए, लेकिन हैदराबाद की जो लोग हैं वो हम वही हैं। तो मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब को भी ये सोचना चाहिए था कि मैं जो है बड़े ओहदे पर बैठा हूं, वसीउर जहन, यानी सोचना था, बड़े जहन से बड़े दिल से काम करना था, हमको बुला के मुबारकबाद देना था कि भाई ऐसा हुआ। अब ये जैसा ही हुआ, जिस दिन हमारा मिलियन मार्च था उस दिन भी अफवाहें उड़ाए, पूरे हमारे जो भी सैबोटाइज करने की कोशिश कर रहे थे, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, रोजाना ये लोग जो है सोशल मीडिया पे सुबह में, यानी 4 तारीख के दिन कमिश्नर ऑफ पुलिस का बयान आ रहा कि परमिशन 1000 आदमी का दिया गया है और पूरे मुखालिफिन ये बोल रहे हैं कि परमिशन कैंसिल हो गया। उसके बावजूद अल्लाह ने हमारे मिलियन मार्च को कामयाब किया। हम उम्मीद कर रहे थे 1 मिलियन, लेकिन वो 2-3 मिलियन क्या क्रॉस कर दिया, हम इस पे बहस नहीं करेंगे। अब उसके बाद में ये हुआ कि उसी दिन ही जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जो है एक जॉइंट एक्शन, उनका जो मुस्लिम यूनाइटेड कमेटी क्या है पता नहीं मुझे, संगारेड्डी में जलसा करे, वहां जलसे में ऐलान करे कि अब मैं भी मार्च निकालूंगा। अब यानी देखा देखी चुल्ला फूकी। तो ठीक है, चलिए, हैदराबाद के नौजवानों को मैं सलाम करता हूं जो इनकी सोशल मीडिया पे तंग करके दुल्हन को चिलमन से बाहर लाए, बहुत अच्छी बात है, आए देर आए दुरुस्त आए। फिर उसके बाद में बोले कि मैं 25 तारीख के दिन झंडा चढ़ाऊंगा। अरे झंडा क्या पैदा हुए जब से झंडा नहीं चढ़ाएगा, बहुत झंडे चढ़ाए। तो अब इसमें यह है कि अब रैली के लिए 2-3 दिन से चल रहा है इंतजाम, ठीक है। तो अब जो है कि कल हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की परसों मीटिंग हुई थी, हमारे कन्वीनर जनाब मुश्ताक मलिक साहब ने सबकी मुत्तफिका राय पे हमारा ये ऐलान है, मजलिस बचाओ तहरीक का भी वही लाइन ऑफ एक्शन है, जॉइंट एक्शन कमेटी का भी वही लाइन ऑफ एक्शन है। जितने भी सीएबी बिल, सीएए के खिलाफ में या एनआरसी के खिलाफ में जो भी एहतजाज हो रहा, हम जो है उस एहतजाज में मुकम्मल ताउन करेंगे, आवाम को अपील करेंगे कि आप जाओ, सियासत में सर गिने जाते हैं, यहाँ हमारा मुखालिफ जो है बीजेपी आरएसएस है। अब यहां पर हम अपने सियासी इख्तिलाफात को अगर रखते हुए मैं आपकी टोपी उछालूंगा, आप मेरी टोपी उछालेंगे, दोनों को खत्म कर देती आरएसएस। यानी हो सकता कि आज मेरा खात्मा हो जाता है, आने वाले दिनों में आपका खात्मा हो जाता। अगर आप ये ओवर कॉन्फिडेंस में है कि मेरे को खत्म करके आप जिंदगी भर राज करेंगे, हर शख्स को मट्ठी की गिजा बनना है। लेकिन जिस तरीके से गाजी मिल्लत जाते जाते अपनी सोच छोड़कर गए, आज भी लोग उनको याद करते हैं, हम चाहते हैं कि वैसे ही करें। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दारुसलाम में, बोले कि मैं मेरे पूरे मुखालिफिन को मैं दावत देता हूं। अरे भाई, आप पढ़े लिखे एक लीडर है, आप जो है लंदन से बैरिस्टरी करे हैं, आप 10 साल 15 साल से आप एमपी है, एमएलए है, तो आप बताइए कि आज से कुछ दिन पहले अकबरुद्दीन ओवैसी फलकनुमा के जलसे में बोले थे कि मैं इत्तेहाद के लिए तैयार हूं, दारुसलाम के दरवाजे खुले, तमाम मुखालिफिन आ जाओ। तो क्या इत्तेहाद ऐसा होता, बताओ? दरवाजे से आ जाओ, खिड़की से आ जाओ, तनब्बी से आ जाओ, रोशनदानी से आ जाओ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर आपकी नीयत साफ है ना, अगर वाकई आप इत्तेहाद करना चाह रहे तमाम को, तो आप जो है आपका एक लेटर पैड पे दावतनामा दो। मैं तो खुला ऐलान बोल रहा हूं
اگر آپ دعوت دیے تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں. اب کیا ہوتا اگر فرض کریے میں اگر گیا اپنی خودی سے, اگر کچھ وہاں واقعہ شرپسندی کا پیش آیا, یا میں نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ ہو, ہم اللہ سے دعا کر رہے کہ وہ بھی پرامن گزرے, تو ارے دیکھو بھائی نو آئے اس واسطے ایسا واقعہ پیش آیا, یہ بات آتی. پھر دوسری چیز جو ہے, کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ جا رہے ہیں, تو جو لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو میں تو ان کو شروع دن سے بول رہا ہوں بھائی اگر جو ہے یہ مسلم یونائٹڈ جو بھی فورم کمیٹی ریلی جو ہے, اگر آپ لکھت دعوت نامہ دیو بھائی, خالی امجد اللہ خان کے پیچھے کہیں کو پڑے ہوئے آ رہے کیا, جتنے آپ کے مخالف ہیں آپ جاؤ سیاست کے دفتر پہ جاؤ, آپ جا کے ان کو دعوت نامہ دیو, زاہد علی خان صاحب کو. آپ کا ماضی بھول جاؤ, جاننے دو. جو آدمی غسول کعبہ کرا آپ اس کے اوپر غلاظت دلائے, انہوں معاف کر دیے, آپ جاؤ چھوڑو بھائی ٹھیک ہے, اپنے جو بھی ہے سیاسی اختلافات مقامی اپن لڑ لیں گے, آپ یہ ریلی میں آؤ. بولو آپ کے والد خود ان کی صدارت میں مشاعرہ کراتے تھے زاہد علی خان کی, آپ خان لطیف خان صاحب کنے جاؤ, ان کو دیو آپ دعوت نامہ. آپ وقار پاشا بیچارے رہنمائے دکن کے بہت علیل ہے, بیچارے بستر پہ ہے, آپ کبھی گئے نہیں مزاج پرسی کو. ان کی اختلافات اپنی جگہ. آپ دیکھیے اگر کوئی بی جے پی آر ایس ایس کا لیڈر اگر بیمار پڑا ہوا ہے تو دوسرے پارٹیاں والے جا کے اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں. ہمارے کہیں کیوں نہیں ہے وہ ایسا کلچر؟ ون مین شو کب تک چلیں گا بتائیے آپ. تو اب اس میں یہ ہوا تو آپ کی نیت نہیں ہے. ایکچوئل آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی نیت نہیں ہے کہ اتحاد ہونا حیدرآباد میں. آپ جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کو, آپ جو بھی سر اٹھایا جو بھی زبان کھولا اس کو کچل دینا چاہ رہے ہیں. آپ پولیس سے کچل دینا چاہ رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا میں اس کو گالیاں دے کے کچل دینا چاہ رہے ہیں. کب تک آپ عوام کو بیوقوف بناتے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے فرعون کو بھی, فرعون کے خاندان کو بھی بہت دیا تھا موقع, لیکن جب اللہ ایسا رسی کھینچتا نا تو ہونے منہ گرتے. 1 ملین مارچ میں جو ہے ایک فوٹو دیکھا میں, بڑی ہنسی ہوئی مجھے دیکھ کے کہ وہ قیادت جو دعویٰ کرتی تھی کہ ہم کسی کے پاس نہیں جاتے, اندرا گاندھی دارالسلام آئی ہمارے کنے, الیکشن میں جو ہے موٹر سائیکل پہ کے سی آر کنے چلے گئے. یعنی سیاست ہمارے گھر کی لونڈی بولتی ہے, لونڈی گلی گلی پھر رہی. ایسا ہو گیا یہاں پر. اب پرسوں ایک فوٹو دیکھا میں, ممتاز خان کرسی پہ بیٹھے ہوئے, ممتاز خان کے پیروں کنے بیٹھے ہوئے آپ نیچے. تو کیا ان کے گھٹنے خراب ہو گئے یا ان کے دینا خراب ہو گئے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو خیر یہ بات ہے کہ ہماری نیت صاف ہے. اور لائن از ویری کلیئر. اس کی ریٹرن دعوت نامہ یا کم سے کم ٹیلی فون کریے. ارے ٹیلی فون کرنے میں کئی کو شرما رہے ہیں, بولا کہ آپ کا قتل عام ہو جا رہا, آپ ہمارے گھر آ کے دعوت نامہ دیے. تو جو شخص امان اللہ خان کی موتا میں نہیں آیا اس سے کیا امید کرتے جی آپ کو اتحاد کی؟ ارے جو امان اللہ خان 40 سال اپنی خدمت کیا, آپ کو جو ہے اپنی جوانی دے دیا, آپ کے خاندان کو, سلطان صلاح الدین اویسی کو سالار ملت بنا کے پیش کرنے والے کا نام امان اللہ خان, اس شخص کے انتقال میں آپ جو ہے جنازے میں پٹاخے پھڑائے. آپ کیسا اس سے اتحاد کی امید کر سکتے بتاؤ آپ؟ المکار والکذاب. سمجھے آپ میری بات کو؟ تو جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں کیا, جا رہے ہیں کیا, یہ سب واقعات نہیں معلوم. یہ لوگوں کو معصوم بچے ہیں. ہم پھر ہمارا لائن آف ایکشن کلیئر ہے کہ دعوت نامہ ملا تو ہم ضرور دیں گے. A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش. جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب, جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا, بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر, BT روڈ سے لگا ہوا, تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ, راجندر نگر, حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے, جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.